بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ معراج کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر ایک جرأت بہادری کی مثال قائم کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجا کرتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں، تو وہ غصے میں آ گئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے میں بھی نہیں گئے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ان کو کس نے توڑا ہے وہ خود بتائیں گے۔ ان لوگوں نے جب جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آذر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنگار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا میں چلا جاتا ہوں لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر بتوں نے آگ میں ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں کے بادشاہ نمرود کو یہ بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ آذر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور کہا اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اور ہر روز سورج مشرق سے نکلتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بہت بڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے اس دنیا میں مشکل ہی مشکل ہوتی ہے، مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں ہی جانا ہے۔